السلام علیکم، میں ہوں مرتضیٰ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منگل اپ یوٹیوب چینل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سید جاوید شاہ صاحب۔ اور ناظرین، سب سے پہلے میں ان تمام ناظرین کا، دیکھنے والے اور ہمارے جو سبسکرائبر ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا، جنہوں نے ہماری بار بار ریکویسٹ پر چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے، اور جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان سے یہی درخواست کہ برائے مہربانی چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجئے۔ جاوید شاہ صاحب سے آج ہم یہاں گفتگو کریں گے۔ جاوید شاہ صاحب، آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں مختلف جو نمائندے وہاں پر پہنچے ہیں جیت کر، ان میں ایم کیو ایم پاکستان کے جو کنوینر ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب، انہوں نے بھی جو ہے خطاب کیا، اور اس کے دوران پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ آزاد امیدوار جو سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے اسمبلی میں موجود ہیں، ان کی طرف سے ایک ہلڑ بازی اور شور شرابہ کیا گیا، جس پر اور جو ہے متحدہ کے جو کنوینر ہیں خالد مقبول صدیقی، ان کے تقریر کے دوران جو ہے کافی شور شرابہ اور جو ہے جملے بازی کی گئی، جس پر خالد مقبول صدیقی صاحب نے جواب دیا کہ بھائی ہم فارم 47 والے نہیں، ہم 1947 والے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی خالد مقبول صدیقی صاحب نے اپنی تقریر میں جو ہے ایم کیو ایم کے بانی جو ہیں الطاف حسین صاحب، ان کی نظر ایک شعر بھی کیا، جس کا لوگ مفہوم اور جس کا جو ہے جو تجزیہ کر رہے ہیں اس میں ان کا کہنا یہی ہے کہ اس شعر کے یعنی جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ جناب اب ہم نے ایک نئی راہ جو ہے وہ چن لی اور ایم کیو ایم اب ایک نئی راہ پر گامزن ہے۔ جاوید شاہ صاحب، آپ اس تمام معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں، اور خالد مقبول صدیقی صاحب کے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے نمائندوں کے اس طرز عمل کو اور اسٹیٹ کے ساتھ مسلسل 9 مئی کے بعد سے اس ٹکراؤ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے بڑا اہم سوال کیا۔ تو یہ جو ٹکراؤ کی پالیسی کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے، چاہے وفاق کرے یا پی ٹی آئی والے کریں۔ یہ سنی اتحاد کونسل کے نام سے یہ انٹری ان کی ہوئی ہے اسمبلی میں۔ بہرحال انہوں نے جمہوری عمل کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے اسمبلی میں انٹری دی ہے انہوں نے۔ اب جب انٹری دے دی انہوں نے، شیر افضل کھٹک ان کے بیٹھے ہیں یہاں آ کے، وکلا ہے، وکلا ایک قانون کو بھی جانتے ہیں اور آئین کو بھی جانتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں گور صاحب، یہ سب لوگ جو ہیں، زیادہ تر وکلا ان کے جیت کے آئے اس میں، جیسے کھوسا صاحب ہیں، تو یہ سب منجے ہوئے سیاست داں بھی ہیں اس میں۔ بیرسٹر جیسے گور صاحب ہیں اور ایک کھوسا ہے، یہ ایک کھٹک ہیں۔ تو یہ کھٹک تو ایک ان کو قانون آئین کی پاسداری کے لیے کام کرنا چاہیے، تو ان کو یہ تصادم کی پالیسی سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے چور چور اس ووٹنگ تو ہوتی ہے اسمبلی میں، ایک جمہوری دائرے میں رہ کے ووٹنگ کریں تو یہ بہتر ہوگا اور دنیا میں بھی پیغام اچھا جائے گا۔ اچھا، خالد مقبول صدیقی صاحب کے آپ تقریر کو اسمبلی میں کیسے دیکھ رہے ہیں اور ان کی اس بات کو اور اس جواب کو؟ دیکھیے، ایم کیو ایم جو خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں اپنا انہوں نے حلف اٹھایا اور انہوں نے جو تقریر کی ہے، انہوں نے خیر سگالی کی تقریر کی ہے۔ ایم کیو ایم ماضی میں ایم کیو ایم جیسی ہوتی تھی اس کراچی شہر میں، دنیا واقف ہے اس کے حوالے سے۔ کوئی دوسری پارٹی یہاں سر اٹھانے کو تیار نہیں تھی، یعنی اٹھ بھی نہیں سکتا تھا اس کا سر۔ بہرحال ایم کیو ایم نے اپنے طرز عمل میں ایک تبدیلی لائی ہے۔ یہ ایم کیو ایم پاکستان ایک اچھے اسلوب سے چل رہی ہے، وہ اپنی سیاست کے نئے اسلوب متعارف کرا رہی ہے۔ تو یہ آئے اسمبلی میں تو یہ چاہ رہے ہیں اب اگر ان کو یہ مشتعل کیا جائے گا یا ان پہ ہوٹنگ کی جائے گی تقریر کے دوران میں، یہ وہ بھی مشتعل ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال وہ سب طریقے جانتے ہیں کس طریقے سے ان کو دبانا چاہیے مخالفین کو، وہ تمام چیزیں انہوں نے جانتے ہیں، ترک کر دی ہیں۔ اگر ان کو اس پہ لایا جائے گا تو پھر وہ کراچی بھی ہے، صوبہ سندھ بھی ہے، تو پھر وہ ایم کیو ایم والے یہ جو جماعتیں ہیں ان کی کراچی سے بھی نمائندگی ہے،
تو ان میں جو MNA ان کے MP منتخب ہوئے ہیں کراچی سے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لڑائی جھگڑے کی پالیسی سے گریز کرنا چاہیے. ملک کے عوام نے آپ کو منتخب کر کے ایوان میں بھیجا ہے، ان کی خدمت کریں. MQ میں بھی تمام پڑھے لکھے لوگ ہیں، PTI میں بھی پڑھے لکھے ہیں، نو لیگ میں بھی، پیپلز پارٹی میں، بلکہ PTI میں تو قانون کو بھی جانتے ہیں. تو اس کا احترام کریں. جب آپ نے حلف اٹھا لیا ہے چاہے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے ہی، تو آپ کو اپنا جمہوری عمل کو جاری و ساری اس کو پنپنے کے لیے کام کریں. اس کے لیے ایسا کام نہ کریں کہ آپس میں دستوں کے ربا ہوں سیاسی پارٹیاں. اچھا صاحب، یہ جو شعر نظر کیا ہے بانی متحدہ کی خالد مقبول صدیقی صاحب نے، اور جو اس کا پس منظر ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ جو اور معاملات ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور MQ انٹرنیشنل کی طرف سے سوشل میڈیا پر ایک مسلسل ویڈیو جو ہے اسے جو ہے سرکولیٹ کیا جا رہا ہے، جس میں وہ مناظر دکھائے گئے ہیں جب 9/0 پر ان تمام رہنماؤں کی پٹائی وغیرہ والا معاملہ ہوا تھا. تو یہ آپ اس کی ٹائمنگ اور خالد مقبول صدیقی صاحب کا یہ شعر، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں MQ انٹرنیشنل والے جو ہیں ان کا الیکشن انہوں نے لڑا، ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، اس کے بعد ان کو کراچی سے کوئی سیٹ بھی نہیں مل سکی. تو بہرحال ان کا غم و غصے کا جو اظہار کر رہے ہیں وہ تو ایک ظاہر ہے. لازمی ماضی کو بھی وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کیا ہوا 9/0 پہ، مگر ماضی سے میں سمجھتا ہوں اس کو کریدنے کے بجائے آگ کو بھڑکانے کے چنگاریوں کو، میں سمجھتا ہوں اس پہ مٹی پاؤ والی پالیسی زیادہ بہتر ہے. اس وقت آپ اپنے ماضی سے سبق حاصل کرتے ہوئے اگر MQ پاکستان خیر سگالی کا اظہار کرتے ہیں، ایک نرم مزاج کے آدمی ہیں خالد مقبول صدیقی. بہرحال ان کو اگر کوئی پیش رفت کی جائے، انہوں نے جو شعر پڑھا ہے تو اس کا مزاج یہی ہے کہ جناب یہ ایک خیر سگالی کا جذبے کا اظہار کیا انہوں نے. تو میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل کے یعنی کہ قائد تحریک ہیں جو MQ پاکستان کے بھی میں سمجھتا ہوں قائد ہی ہیں، ان کے بھی بانی ہیں وہ. تو یہ تمام لوگوں کو ان کو کوئی قدم اٹھانا چاہیے، وہاں سے کوئی ایسی راہ اپنانی چاہیے. میں تو مسلسل یہی کوشش ہے کہ ایسی راہ، ہمیں اس سے کوئی نہیں مفاد عزیز ملک کا اور قوم کا، ان کی یعنی کہ اردو اسپیکنگ جو قوم ہے اس کا مفاد اسی میں ہی چھپا ہوا ہے کہ تمام بچوں کو ایک باپ اپنے زیر سایہ لائے اور ان کی غلطیوں کو معاف کر کے کسی طریقے سے ایسی پالیسی پہ چلا جائے کہ گروپ آپس میں نہ لڑیں. کراچی کے اندر گروپ آپس میں دست و گریباں نہ ہوں، وہ ان کو برداشت کریں، وہ آپ کو برداشت کریں. اس طریقے سے پالیسی چلا کے شہر کو امن جو سکون ہے اس کو تہ و بالا نہ کیا جائے اور اس کو آگے چلا جائے. ان کو عوام نے ووٹ دیا ہے حقوق کے لیے، تو اب یہ ان کو بنیادی کام کر رہے ہیں. اپنے کوٹا سسٹم پہ بھی آواز اٹھائیں یہ، اور پیپلز پارٹی سے مل کے کوئی بڑے مسئلے حل کرائیں. آصف علی زرداری صاحب کے صدر کے لیے جو ہے نامزدگی ہوئی ہے اور کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی کی کاغذات بھی منظور ہو گئے ہیں، آصف علی زرداری صاحب کے بھی منظور ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ 3 عام شہریوں نے بھی صدارت کے منصب کے لیے جو ہے کاغذات نامزدگی جمع کرائے. اور اسی سلسلے میں آصف علی زرداری صاحب کا رابطہ ہوا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی صاحب سے، جس پر خالد مقبول صدیقی صاحب نے ان کو جواب دیا ہے کہ جی ہم مشاورت کر کے آپس میں آپ کو اس کا جواب دیں گے. آپ یہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی بیانات گردش کر رہے ہیں کہ جی متحدہ سپورٹ نہیں کرے گی. تو آپ یہ کتنی گنجائش دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ متحدہ سپورٹ نہ کرے؟ نہیں، ایسا تو خارج امکان ہے کہ متحدہ سپورٹ نہ کرے. متحدہ سپورٹ کرے گی کیونکہ متحدہ کو جنہوں نے سپورٹ کیا ہے تو لازمی متحدہ بھی ان کو سپورٹ کرے گی. یہ ایک ہے بات. جی ہاں. تو اب زرداری صاحب جو ہے اور اگر ان کو سپورٹ کرے گی تو ایک سندھ کے عوام کو، کیونکہ انٹیریئر سندھ سے تعلق ہے زرداری صاحب کا، تو ایک مثبت پیغام جائے گا MQ کی طرف سے. تو MQ کی اعلیٰ قیادت ہم سے زیادہ سیاسی ذہن رکھتی ہے اور ہم سے زیادہ سوچ رکھتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں خیر سگالی کے طور پر ان کو ایسا کرنا چاہیے اور ایسا کرے گی. بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب. ناظرین، ایک اور پروگرام میں گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. اس پروگرام سے اس درخواست کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ جنہوں نے اب تک
چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں, اور اپنے مفید کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں. اللہ نگہبان.